بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو میں ہوں مبشر نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، پاکستان اور بھارت کے تعلقات باہمی عدم اعتماد، مخاصمت اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین شورش زدہ تعلقات کا تازہ مرحلہ نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے 3 ماہ کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ مئی 2014 کے آخری ہفتے میں بھارت کے وزیر اعظم بنے تھے۔ اسی سال اگست میں ان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو اس بنیاد پر روکنے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کے دہلی میں مقیم سفارتکار کشمیری رہنماؤں جو بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو مسترد کرتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدگی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے مابین متنازع امور پر براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو سکی۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات فروری 2019 کے اختتام تک نچلی ترین سطح تک پہنچ گئے تھے، جب بالا کوٹ کے علاقے میں بھارت نے پاکستان کے خلاف محدود فضائی کارروائی کی کوشش کی۔ بھارت نے تب دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ایک تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی کیونکہ پاکستان نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس صورتحال نے ثابت کر دیا کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف محدود فوجی آپریشن اس کا تصور ناکارہ ہے۔ فریقین نے اپنے ہائی کمشنرز کو واپس بلا کر باہمی سفارتی تعلقات کو کم کر لیا تھا۔ اس کے بعد اپریل 2021 میں منظر عام پر آنے والی بعض خبروں میں یہ بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دوسرے سے سلسلہ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بیک چینل رابطے کا ایک مثبت نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی فوجیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر پر رضامند ہو گئیں۔ نومبر 2003 میں پاکستان اور بھارت نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے لیے زبانی سمجھوتا کیا تھا۔ اس جنگ بندی پر 2012 کے اختتام تک معقول حد تک عمل ہوا۔ 2013 میں لائن آف کنٹرول پر کچھ واقعات رونما ہونا شروع ہوئے جو مئی 2014 میں نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بڑھ گئے تھے۔ 2019 سے 2021 تک تو تقریباً ہر دوسرے دن لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس سے دونوں اطراف نقصان ہوتا تھا۔ اب نئی جنگ بندی کے تازہ اعلان کے بعد سے لائن آف کنٹرول پر صورتحال پرامن اور مستحکم ہے، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ البتہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے تشدد کا ایک واقعہ 3 مئی 2021 کو سیالکوٹ سیکٹر میں پیش آیا تھا، جس پر پاکستان نے بھارت کو احتجاج درج کروایا۔ اس مثبت پیش رفت کا ایک ضمنی حاصل دونوں ممالک کے انڈس واٹر کمیشن کے اجلاس کا انعقاد ہے، جس میں توقع کے مطابق کسی معاملے کو حل تو نہیں کیا جا سکا، لیکن دونوں جانب سے دوبارہ ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ دوستو، بھارت کی پالیسی میں تبدیلی پاکستان کے خلاف بھارت کے منفی ایجنڈے میں تبدیلی کی بجائے دراصل حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا بھارت کا ایجنڈا برقرار ہے، تاہم اس امید کے ساتھ خاموش بات چیت کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ اس سے ان کی پریشان کن تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی۔ کئی عوامل نے پاکستان کے ساتھ بات نہ کرنے کی ہندوستان کی پالیسی کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے ہندوستان کو مشورہ دیا کہ وہ خود خطے میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے۔ امریکہ نے خصوصی طور پر اس بات کا اشارہ کیا کہ وہ صرف چین کے خلاف ہندوستان کی مکمل حمایت کرتا ہے، یعنی صرف چین کے خلاف، پاکستان کے خلاف حمایت نہیں کرے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف ٹھنڈا رہ کر کھیلے۔ 2020 کے موسم گرما میں لداخ کے علاقے میں چین کی جانب سے ایک اور فوجی دھچکے کا سامنا کرنے کے بعد ہندوستان، پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ محاذ رائے کی صورتحال سے بچنا چاہتا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی کے ذمہ دار علاقائی عوامل اور وہ مسائل ہیں جو بھارت کو ہمسایہ ریاستوں نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات میں درپیش ہیں۔ عالمی اور علاقائی عوامل پاکستان اور ہندوستان کے مابین کچھ باہمی روابط کو بحال کرنے کی ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کچھ ممالک مذاکرات تو تجویز کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کسی پاک بھارت تنازع کو طے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اگر یہ مذاکرات غیر نتیجہ خیز رہتے ہیں تو بھی مذکورہ دوست ممالک پاکستان پر یہ ظاہر کرنے کے قابل ہوں گے کہ وہ پاکستان کے خدشات کے بارے میں حساس ہیں۔ یہ ریاستیں پاک بھارت تنازعات حل کرنے میں مدد کرنے کی بجائے دونوں ملکوں کے مابین تنازعات کی شدت کم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے بھارت کو مغرب میں معاشرتی سطح پر کچھ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تاہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی خلیجی خطے کی ریاستوں کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان کو انتظار کرنا اور دیکھنا ہوگا
کہ آیا واقعتاً ہندوستان کے رویے میں تبدیلی کا مقصد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا ہے یا اس کا مقصد بات چیت کے انعقاد کی امید دلا کر بھارت پر بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ کشمیر اور دیگر مسائل پر بات چیت کی سمت میں آگے بڑھنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے 3 اہم معیارات کا استعمال ہونا چاہیے۔ پہلا، LOC پر سیز فائر زیادہ دیر تک برقرار رہنا چاہیے۔ دوسرا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھارت کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ تیسرا، بھارت کو سیاچن گلیشیئر اور سر کریک بارڈر ایشو جیسے آسانی سے حل ہونے والے مسائل حل کرنے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اگر ان امور پر کچھ مثبت پیش رفت ہوئی تو دوسرے امور پر بات چیت شروع کی جا سکتی ہے۔ توقع ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے قبل کی حیثیت کو بحال کرنے پر اصرار جاری رکھے گا۔ کشمیر پر بات چیت میں یہ تبادلہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا انتخاب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی ترجیح کے ساتھ اسے کنٹرول لائن کے دونوں طرف کشمیریوں کے لیے مسئلہ کشمیر کے کسی قابل قبول حل کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ مذکورہ والا امور میں بہتری کے ساتھ ان امور یعنی دونوں حکومتیں جن کی نشاندہی کریں ان پر بھی بات چیت کی جانی چاہیے۔ دونوں ممالک کے مابین معمول کی سفارتی تعلقات اور 2 طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات کی بحالی پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ دوستو، قدم بقدم آگے بڑھنے کا طریقہ اپنا کر پاکستان اور بھارت کے مابین مسائل حل ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ مودی حکومت حقیقی طور پر تعلقات کو معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتی ہو۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کٹر ہندو تنظیمیں مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں کتنی آزادی دیتی ہیں۔ اگر ان تعلقات کو تاریخی اور ثقافتی جنگوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جائے تو جن تعلقات کی بحالی کی زیادہ گنجائش نہیں، تاہم نیک نیتی سے سفارتکاری اور انسانی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچ بچار جیسے عوامل دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مفید بنانے کی سمت لے جا سکتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے بھارت کی موجودہ صورتحال کا ایک سبق یہ ہے کہ اگر بھارت باہمی احترام کی بنیاد پر پڑوسی ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرے تو ایسے چیلنجوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پڑوسی دور دراز کے ممالک کے مقابلے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیوز لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔